الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ یہ میری بیماری سے پہلے سے یہ آیت چل رہی ہے۔ بیماری سے پہلے جو بیان کیا تھا وہ تو مجھے بھول گیا، آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ بیماری کے بعد اس پر نئی بات شروع ہوئی ہے اور پانچویں مثال چل رہی ہے۔ پہلی مثال بیان ہوئی تھی خام مال کی اور بڑے ہوئے مال کی۔ دوسری مثال بیان ہوئی تھی بینے اور نابینے کی۔ تیسری مثال بیان ہوئی تھی مردے اور زندے کی۔ چوتھی مثال بیان ہوئی تندرست، صحت مند اور بیمار کی۔ پانچویں مثال گزشتہ جمعے شروع ہوئی تھی، اللہ کرے کہ آج چھٹی بھی ہو جائے، وہ اسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جنات اور فرشتوں کو نکال کر دو قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ایک یہ حضرت انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ دوسرا اس کے علاوہ پوری کائنات کے چھوٹے بڑے، بحری بری، یہ سارے جانور ہیں۔ یہ بھی جاندار ہیں، یہ بھی روح ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے عقل پیدا فرمائی اور جانوروں میں عقل نہیں پیدا فرمائی۔ ان دونوں میں سب سے جو اہم فرق اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی جاندار میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر اور سوچ نہیں پیدا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، ہفتے اتوار مہینے سال، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، ایسی کوئی سوچ کسی جاندار میں نہیں۔ یہ سوچ اللہ پاک نے انسان میں پیدا فرمائی ہے اور اسی سوچ کی بنیاد پر یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ لوگ منصوبے بناتے ہیں، تدبیریں سوچتے ہیں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی شادیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ گزشتہ جمعے کے بیان میں سن چکے۔ پھر جو بات رہ گئی تھی وہ یہ رہ گئی تھی کہ انسانوں کے دو طبقے ہیں۔ انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر زمانے میں بڑی کثیر تعداد میں رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد انسانوں کی ہے، ان کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن ساری سوچ کا محور، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، ساری
دنیا کے مستقبل کے لیے کہ کس طرح ہم دنیا سے زیادہ نفع جمع کر لیں، دنیا کے نقصانات سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچا لیں، ہماری اولاد کا ایک اچھا مستقبل ہو جائے، اچھی ڈگریاں مل جائیں، اچھی پوسٹوں پر فائز ہو جائیں، اچھی ریٹائرمنٹ ہو، اچھی پینشن ہو، ان کے اچھے مکان ہوں، ان کے لیے ہم دنیا میں بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں، جائیدادیں بنا کے جائیں۔ یہ ساری اکثریت کی سوچ میں ہے، لیکن اس بے گزرے دور میں بھی اور ہر دور میں بھی ایک قلیل طبقہ انسانوں کا ایسا بھی رہا ہے جن کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل والے زمانے کی فکر تھی، لیکن ان کی ساری فکر آخرت کے بارے میں تھی۔ ساری دنیا سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری گھر والی کا کیا ہوگا، میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا چھوٹے رہ گئے۔ اور یہ جو ایک قلیل طبقہ ہے انسانوں کا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرا اپنا کیا ہو۔ یہ لگ جاتے ہیں مہمانوں کی ضیافت میں، دوسرے میں، تیسرے میں جمعراتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر برسیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس اندر اس بیچارے کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہ اللہ ہی کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ قریبی رشتے دار کو دفن کے بعد قبر پر کافی دیر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے، کم از کم سورہ بقرہ کی برابر پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کو کچھ ہو، اس کے لیے دعا مانگی کرامن کاتبین کے سوالوں کا جواب اللہ اس کے لیے آسان ہو۔ یہ انسانوں کا ایک قریب طبقہ ہے تو یہ اور اس کے گزرے دور میں بھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کے بارے میں، پوتوں نواسوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا عالم ہے جو آپ کا امام ہے، یہ دارالعلوم کراچی کا فارغ التحصیل عالم بھی ہے، سب اشرا کا قاری بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ممبر رسول پر بیٹھا، کوئی آدمی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 10 بیٹے ڈاکٹر کلینک چلانے والے بالکل تیار حالت میں دیتا ہوں اور یہ عالم ایک بیٹا ہمیں دے دو، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اس سودے پر تیار ہوں۔ یہ سمجھ کی بات ہے، ساری دنیا مل جائے اور ایک بچہ خدا کا خاصہ پٹڑی سے اتر جائے، ایک بچے کی ایمان کو خطرہ لائق ہو جائے، تو اس کو ساری دنیا کی بادشاہ کیوں نہ مل جائے۔ اس ایک بچے کی بے رحمی کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اس کی ہوئی ہے۔ ایک بچہ سدھر جائے، دیندار ہو جائے، متقی اور پرہیزگار ہو جائے،
دین کو سمجھنے والا ہو جائے، قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہو جائے، اور دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو تو سب کچھ ہے۔ مولانا عمر پالنپوری رحمہ اللہ کا واقعہ مگر سے جو میں آپ کو سنایا تھا، دین ہو تو دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے، اور دین نہ ہو تو اسی دنیا کو ہم نے لے کے کیا کرنا۔ تو اس کے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جوڑے کو دعا دی تھی، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی دعا ایسی لگی کہ اس کے جوڑے کے 9 بچے میں نے قرآن کے حافظ دیکھے۔ یہ نہیں کہا میں ڈاکٹر دیکھے، انجینئر دیکھے، پروفیسر دیکھے، سائنسدان دیکھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز دیکھے، اس وقت بھی ہوتے تھے مناسب تھے، اس وقت جو بادشاہ تھی وہ آج کل کے بادشاہ میں خواب میں نہیں تھی، لیکن راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے 9 بچے اس نسل سے قرآن کے حافظ تھے۔ اور قرآن کے حافظ کا مطلب اس زمانے کے آج کل کے حافظ نہیں تھے، جائے حافظ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن کی تشریح سمیت حافظ تھے، قرآن کی تشریح اور حدیث سمیت حافظ تھے۔ دوسری سوچ ہے قلیل تبلیغ کی، یہ ہے انبیاء علیہ السلام والی سوچ اور اللہ کے نیک بندوں والی سوچ۔ حاجی امداد اللہ معاذ مکی کا واقعہ آپ کو سنا ہے، ساری رات میں ایسی داڑھی پکڑ پکڑ کے الہی روز معاشر ای بندہ رسوا، اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر۔ اسی مضمون کی شروع میں اپنے ایک تناسلوں کا واقعہ سنا چکا ہوں، کل تخبائی بھی بیان تھا، بورڈے میں بیان تھا، وہاں بھی سنایا مفتی حنیف عبد المجید میمن، ان کے 8-9 بھائی تھے، والد تبلیغی تھے، بولٹن مارکیٹ کی دکان تھی، صرف زور سے اثر کرتے اور لینڈ شکرات المدرسہ اور تبلیغ، سارے بچوں کو حامد کاری عالم بنائے، اور یہ آخری جو بیٹا ہے اس کا مفتی حنیف عبد المجید، یہ میرا کلاس فیلو تھا، اس کی بخاری شریف کی خطب پر ہم نے اس کا ولیمہ کھایا۔ اس کو تو ایسی فکر لگی کہ اس نے پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی، جتنے دین سکول ہیں ایک ایک سکول میں جاتا، وہاں دینی نصاب مختصر سا اور قرآن با تجوید، اور دینی مدارس تو بہت بڑا ہے، اور پورے پاکستان میں مکاتب کا جال پھیلا دیا۔ یہ جو بچے مسجد میں پڑھتے آتے ہیں نا زور سے اثر کا، ان کے لیے باقاعدہ 6 حصوں کا دینی نصاب بنایا، با تجوید قرآن پاک سے کھلانے کا انتظام۔ اس کے انتقال کے بعد یہ رات خواہش ہوا کہ اب اس کے مکاتب میں 25 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے۔ پورے پاکستان میں جا رہا ہے۔ میں نے ایک کلاس فیلو ہے مولانا تقی سوانی صاحب السلام صاحب کا دعوت ملاقات تو ان کا حقیقی بھانجا ہے، وہ عمرے پر گئے ہو تو میرے لیے آپریشن کے دوران، کیونکہ مولانا حبیب صاحب اسپتال میں داخل تھے، ان کو کینسر تھا، انہوں نے اس کو میسج دیا
ابراہیم تم حرمین شریفین کے مقدس سفر کرو، وہاں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو میرے لیے اور میری مغفرت کے لیے دعا مانگو اور میرے حسن خاتمہ کے لیے دعا۔ یہ میں نے سنا تو میرا رونا بند ہو کہ ایسے لوگ جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی آخرت میں نہیں گزرا، ان کو آخرت کی کیسی فکر ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی، ہماری راتیں کیسے گزر رہی، ہمارے دن کیسے گزر رہے، ہمارے بچوں کے دن کیسے گزر رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بھائی یہ ہے اللہ کے نیک بندوں والی سمجھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنائی تھی، بلا کو خودی یوم عصور، اے اللہ جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا۔ 4000 نبیوں کے بعد ہمارے آقا کے جد امجد اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں سورہ آل عمران کے آخر میں آپ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے، اس میں اللہ نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی۔ عقل مند کون ہے؟ ان کی جو آخری دعا ہے وہ دعا یہ ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ۔ اے ہمارے پالنے والے، تو نے اپنے نبیوں کے واسطے سے ہمارے ساتھ جو وعدے کی ہیں ہمیں ان اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم ان وعدوں کے مستحق بن جائیں۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کر، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ حضور علیہ السلام کی جو دعائیں حدیث میں آتی ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنا، کہ جتنا علم ہے وہ دنیا کا ہے، جتنی ڈگریاں ہیں ڈگریوں پہ ڈگریاں لے رہا ہے وہ ساری دنیا کی۔ 4 بچے دیے ہیں، سب کو دنیا کی لین میں لگایا ہے۔ اللہ کے بندے ایک کو قرآن کا حافظ بنایا ہوتا، قاری بنایا ہوتا، دین کا مفتی اور عالم بنایا ہوتا، جو تیرے آخری وقت تیرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتا، سورہ یاسین پڑھتا، تیری یوں آسانی کے ساتھ نکلتی، پھر غسل کفن کا دفن کا سنت کے مطابق انتظام کرتا، اور پھر تیرا جنازہ خود پڑھاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں جنازہ پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں جو فرق پتہ چلا اس وقت پتہ چلا جب میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا، پیر ذوالفقار صاحب کا جنازہ ان کی بیٹے کا۔ تو بالکل یہ لین بھی تو ہے، یہ سوچ بھی ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام والی سوچ، یہ اللہ کے نیک بندوں والی سوچ۔ چھٹی مثال اسی سے خود سمجھ جاؤ۔ چھٹی مثال یہ ہے کہ ایک پاگل اور مجنون ہوتا ہے اور ایک عقل مند سمجھدار سمجھنے والا
بصیرت والا انسان ہوتا ہے. دونوں میں آپ فرق محسوس کرتے ہو. دنیا کے رہنے سے نہیں میں فرق ہے. یہ چھپڑوں کی بجلی کا ہوتا ہے نا، اگر نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. میں کہتا ہوں دنیا میں بھی موجہ اور آخرت میں بھی موجہ. اگر نہیں ہے ان کی آخرت میں بھی موجہ. دنیا میں تو موج ہے ہی ہے، اور اگر ہوئے تو سوچ ہی سوچ. یہ جو انسانوں کے دو طبقے میں نے بیان کیے ہیں نا، ان دونوں انسانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا کہ اس کی جانی محنت صبح سے لے کر شام تک ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہو رہی ہے. دنیا ہی بنا رہا ہے. پیر ذوالفقار صاحب دامت و برکاتہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. وہ کہتے ہیں میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو فون کی گھنٹی بجی. ایسا خاص بندہ ہے. فون اٹھایا تو آگے سے میرا ایک مرید بول رہا تھا. تو کہہ رہا تھا حضرت 35 ملیں پہلے چل رہی ہیں اور 36ویں کا آج ٹینڈر کھل رہا ہے. دعا کریں اللہ پاک میرا نام. تہجد کے وقت کس سے دعا کروا رہا ہے اور 36ویں مل کے. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حضور نے فیصلہ فرما دیا، اور جن کو آخرت کی ہر وقت فکر لگی ہوئی ہے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، جن کا چین ان کا برباد ہے، اور ہر وقت یہ سوچ ہے میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، میرے یہ پیارے پارے پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا. ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر کے گئے ہیں. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ آدمی، بڑا ہوشیار ہے وہ آدمی، بڑا سمجھدار ہے وہ آدمی، بڑا چالاک ہے وہ آدمی جس نے من دان نفسہ اپنے آپ کو قابو کر دیا. اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہش، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، ان کو قابو کر لیا. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جس زندگی کی ابتدا ہے لیکن اس کی پھر کوئی انتہا نہیں. عالم بدلتا رہے گا. عالم بدل کا واقعہ مضمون کی شروع میں آپ کو سنایا تھا، کتنا لمبا ہوا. عالم بدلتا رہے گا لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں. جنت اور جہنم کی تو آپ نے سنا، وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ نے بنائی. اعلان ہوگا جنتیوں یہ دیکھ لو، اس کو پہچانتے ہو، جہنمیوں اس کو دیکھ لو پہچانتے ہو. کون نہیں پہچانتا؟ سارے کہیں گے یہ موت ہے. موت کو مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دکھا کر کے ذبح کر دیا جائے.
اور اعلان ہو جائے گا جنتیوں موت کو موت آ چکی، اب تم نے جنت میں ہمیشہ رہنا، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے۔ اور اے جہنمیوں موت کو موت آ چکی، تم نے بھی جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اعلان سن کر کے جنتیوں کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی اور جہنمیوں کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مایوسی 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد جب نہیں بچ سکتے، ہمارے آقا کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے چچا جان ابو طالب نہیں بچ سکتے، حدیث میں آتا ہے ان کو جہنم کے صرف 2 جوتے پہنائے جائیں اور ان کا سر ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا دیا جائے تو وہ کھول، وہ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہوگا، لیکن حقیقت یہ آپ نے فرمایا ان کو سب سے ہلکے درجے کا میری وجہ۔ تو آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری میں لگ گیا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی، ناسمجھ ہے وہ آدمی، پاگل ہے وہ آدمی جس نے نفس کو تو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، جو دل میں آیا دیکھ لیا، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کھا لیا، جب جہاں سو لیا، جب جہاں جاگ گیا۔ وہ بڑا بے وقوف آدمی اور وہ تمنا اللہ، اور اللہ کے بارے میں بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق بھی تو ہے نا، دکان پر کیوں جاتے ہو، ملازمت میں کیوں جاتے ہو؟ اس کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی کمزوری ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دلے کرتے رہو، آزاد ہو۔ تو ان 2 انسانوں میں، 2 طبقوں میں آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ پاگل اور مجنون کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ اب میں بھی اپنے بارے میں سوچوں، یہ بیان پورے ہفتے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ بھی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا شمار کس طبقے میں ہونا چاہیے۔ جانوروں میں ہونا چاہیے، ایسے انسانوں کو جانور کہا جاتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کو ہم نے عقل نہیں دی، انبیاء بھی بھیجے، آسمان سے کتابیں نہیں نازل کی، ان کو عقل بھی دی، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی، سمجھانے والے بھی بھیجے، انبیاء کے جانشین اور وارث بھی آئے۔ ان کا کام ہوئی جانوروں کی طرح کھانا پینا، سونا، جاگنا، یہ 6 مثالیں اس آیت کی تفصیل سمجھانے کے لیے آپ نے سنی ہیں۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ ان مثالوں کو فٹ کریں گے